السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 47 ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ اصل میں نون ساکن ہم نے پیچھے جب پڑھا تھا تو اس کے قانون تب وہاں پہ اس لیے نہیں بتایا چونکہ یہ نہ تو لائیو کلاس تھی اور نہ فزیکل کلاس تھی جس میں اس کی تصحیح کروائی جا سکے، تو پیچھے ہم نے یہ بالکل اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد کیا ہوتے ہیں۔ تو اب ہم ان کو مسلسل نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد پڑھیں گے۔ تو یہ 4 نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو جاننے والی بات ہے وہ نون ساکن جو ہوتا ہے یہ کون سا نون ہے، یہ سوال ہے۔ تو جس نون کے اوپر سکون کی علامت ہو یا جسے جزم کہتے ہیں، وہ جزم کی علامت ہو، وہ جس حالت میں بھی ہو، اس کے اوپر جب سکون کی علامت ہو تو اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور جو تنوین والا نون ہے وہ نون وہ ہوتا ہے جس کو ہم 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کسی حرف کے اوپر ہو تو اس تنوین کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جو نون ادا ہوتا ہے، جیسے با 2 زبر بن، تو بن ادا کرتے وقت یہ جو آخر میں نون ادا ہوا ہے اس نون کو نون تنوین کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی حرف کے اوپر، اور تنوین ہمیشہ حرف کے آخر میں ہی آتی ہے، تو کلمے کے آخر میں ہمیشہ تنوین آتی ہے۔ تو اس کے جو قوانین ہیں وہ 4 قواعد ہوتے ہیں اس کے، نون ساکن اور نون تنوین کے۔ نون ساکن ذہن میں رکھنا ہے جس نون کے اوپر سکون کی علامت ہو یا جزم ہو، اسے سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی علامت ہے۔ جب یہ علامت نون ساکن کے اوپر ہو تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور جس نون جہاں پہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہو، وہاں پہ جو نون ادا ہوتا ہے اس نون کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کے نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اظہار۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ سب سے پہلا ہے اظہار، دوسرا ہے ادغام، تیسرا ہے اقلاب اور چوتھا ہے اخفاء۔ یہ 4 قواعد ہیں۔ یہ یاد کرنے والی بات ہے، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ سب سے پہلا اظہار، دوسرا ادغام، تیسرا اقلاب اور چوتھا اخفاء۔ یہ آگے اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء یہ کیسے کیسے ان کے قواعد کہاں کہاں لاگو ہوتے ہیں اور کیسے ان کو پڑھا جاتا ہے، یہ آگے ہم 1 by 1 لیسنز کے اندر پڑھیں گے اور انشاءاللہ الرحمن اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ آپ نے سب سے پہلے یہ یاد کرنا ہے کہ نون ساکن کون سا نون ہوتا ہے اور نون تنوین کون سا نون ہوتا ہے۔ حروف کے اندر، قرآن کریم کے اندر یا اس قاعدے کے اندر پیچھے جو حروف کا مرکبات ہم نے پڑھے ہیں ان کے اندر آپ یہ دیکھیں اور پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کون سا نون ساکن ہے، کون سا نون تنوین ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس کی اچھے طریقے سے پہچان ہونی چاہیے کہ یہ نون ساکن ہے اور یہ نون تنوین ہے۔ پھر اس کے اوپر جو قوانین لاگو ہوں گے کہ اس نون ساکن کے اوپر یا نون تنوین کے اوپر اظہار کرنا ہے یا ادغام کرنا ہے یا یہاں پہ اقلاب ہوگا یا اخفاء ہوگا، یہ آگے لیسنز کے اندر 1 by 1 ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ الرحمن اس کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو آج کا ہمارا لیسن صرف اتنا ہی ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء، یہ 4 نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد ہیں۔ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ نیکسٹ لیسن تک مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔